ٹرانسجینڈر کا 18 سال کی عمر پہ پہنچنے پہ جب نادرہ کا شناختی کارڈ بنانے کا معاملہ آیا تو جو صنف کی تشخیص ہے یا اس کی جو ڈیکلریشن ہے وہ اس شخص کو دے دی گئی. جیسے ہم جب اپنا فارم فل کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہے, تو ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جو ڈسیبلٹیز سے بچایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے ہر اس انسان کو جو کمپلیٹ ہے, اس پاک ذات کا بنایا ہوا. تو وہ اختیار تھا کہ جی وہ لکھتے تھے, وہ رہتے ٹرانسجینڈر تھے کیونکہ ان کے لیے خانہ بنایا گیا کہ ٹرانسجینڈر شی یا ہی مطلب ہے کہ میل یا فیمیل خواجہ سرا. اس پہ پھر لیٹر آن ایک امینڈمنٹس کا پیکج انٹروڈیوس کروایا ریسنٹ پاسٹ میں, کچھ ماہ پہلے بلکہ شاید پچھلے سال, جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں سینٹ آف پاکستان میں جماعت اسلامی کے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک شک ہے جس کے تحت کہ خواجہ سرا درخواست دہندہ کو یہ اختیار دیا گیا یا یہ ان کی آپشن ہے کہ وہ اپنی صنف جو ہے وہ ہی اور شی جو ہے وہ اس میں مینشن کریں, میل یا فیمیل کا, اس میں مناسب ترمیم کر کے اس کو مشروط کر دیا جائے میڈیکل بورڈ کی اوپینین کے ساتھ, کہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اس پہ اوپینین دے. یہ معاملہ ابھی پارلیمان میں زیر غور تھا کہ اسی عرصہ میں فیڈرل شریعت کورٹ میں 2 درخواستیں دائر کی گئی اور وہاں سے ڈیکلریشن مانگنے کے لیے, کیونکہ آئین پاکستان کے تحت فیڈرل شریعت کورٹ آرٹیکل 203 کے تحت جو اس کا سب سے پرائم فنکشن ہے, جو سب سے جو بڑا کام فیڈرل شریعت کورٹ کے ذمے سونپا گیا, وہ قوانین کی تشریح اس حوالے سے ہے کہ کہیں وہ شریعت سے اور اسلام کے اصولوں سے منافی یا متصادم تو نہیں ہیں. تو وہ پٹیشنز ٹیک اپ ہو گئی. ان میں حکومت وقت نے, موجودہ کولیشن نے, گورنمنٹ نے بھی جواب داخل کرایا, وزارت انسانی حقوق نے, کہ عدالت اگر سمجھتی ہے کہ اس شک کی وجہ سے بے جا استعمال ہو سکتا ہے قانون کا, تو پارلیمان کو, حکومت کو خاص طور, پارلیمان تو تب اپنا اختیار استعمال کرے گی جب یہ پارلیمان کے سامنے رکھا جائے گا, اس پہ اعتراض نہیں ہے. تو اس تناظر میں 2 ایک باتیں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا تھی کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہم سب کا بنیادی حق ہے, لیکن رائٹ ٹو ڈس انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ انفارمیشن پھیلائیں. کچھ دوستوں نے اس کو اس طرح سے ٹویسٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ہم جنس پرستی کا دروازہ کھول دیا گیا ہے, اب یہ شادیاں بھی ہو رہی ہیں یا ہوں گی. حالانکہ اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو انفارچونیٹلی یہ ایسے واقعات آتے رہے ہیں جب یہ قوانین نہیں تھے کہ یہ باتیں بعد میں پتہ چلتی تھی کہ جی انفارچونیٹلی کوئی میڈیکل ڈیفیکٹ ہے لڑکے یا لڑکی میں اور اس وجہ سے وہ شادی نہ چل سکی. تو یہ ایک قدرت کی دی ہوئی ایک ایسی ڈسیبلٹی ہے جو کسی حد تک میڈیکل انٹرونشن سے کیور ہوتی ہے اور ساری دنیا میں ہوتی ہے, اور اس پہ عالم اسلام میں اور عالم اسلام کے باہر اس پہ بالکل وہ جو میڈیکل سرجریز ودن دا باؤنڈز ہیں وہ ہوتی ہیں, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہ ان میڈیکل ڈسیبلٹیز کو ریموو کرنے کے لیے جو ممکن ہیں میڈیکل انٹرونشن کے ذریعے سے. اب جو یہ جو قانون جس کو ایز اے ہول ایک خاکہ کشی کی گئی کہ یہ شاید سارے کا سارا قانون ہی کچھ ایسا نیگیٹو ہے, اس قانون کی چند ایک شکیں ہیں جن میں سب سے پہلے ڈیفائن کیا, تشریح کی گئی ہے کہ خواجہ سرا کون ہوں گے, اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جو پیدائشی طور پہ یا پیدائش کے بعد ان میں وہ سمٹمز آ جائیں جس کی وجہ سے وہ جس صنف سے گردانے جاتے ہیں اس صنف کے اگینسٹ ان کو ان کی جو شخصیت ہے اور ان کی جو وضاحت ہے وہ نظر آئے. اس میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ ایک اچھا خاصا جو شخص ہے وہ بھی خود بخود یہ ہو جائے گا. اس کی باقی جو پہلی شکیں ہیں ان کو آئسولیشن میں پڑھا گیا جب رجسٹریشن کی بات آئی 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہوئے. اس میں ریکگنیشن اور آئیڈینٹی کے بارے میں 2 شکیں ڈالی گئی جس کی اب جو تبدیلی ہے قانون میں وہ پارلیمان میں آئے گی, لیکن کیونکہ معاملہ فیڈرل شریعت کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہے, کل بھی اس پہ بڑا تفصیلی بحث ہوئی ہے, اور فیڈریشن کو اور کچھ امائکس جو ہیں اس میں کیے گئے اور کچھ لوگوں کو فریق بننے کی, انسانی حقوق کی تنظیموں کو, کچھ مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کو اجازت بھی دی ہے شریعت کورٹ نے.
حکومت پاکستان بھی اس میں فریق ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اس حد تک بالکل وہ کلیئرٹی کے ساتھ جواب داخل کرایا ہے۔ اسی طرح ڈسکریمنیشن جو ہے، غیر مساویانہ سلوک کو روکا گیا، جو کہ سپریم کورٹ کا بھی حکم تھا، اور میرا آئین بھی یہی کہتا ہے پاکستان کا، کہ پاکستان کی سوائل پہ، پاکستان کی سرزمین پہ رہنے والے کسی شخص کو، چاہے وہ پاکستانی ہے یا پاکستان میں مہمان کے طور پہ آیا ہوا ہے، اس کے کلر، کریڈ، ریس، صنف کی وجہ سے آپ اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کریں گے۔